لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو بھی چھوڑتے نہیں، اس کو بھی اینالائز کرنا شروع کر دیتے ہیں جی۔ مطلب ایک عام آدمی کی شخصیت کو اینالائز کریں تو سمجھ میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شان یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر، اس کے بعد مصطفیٰ، بے شک، تو کہ خدائی کے نیچے نیچے کے جتنے بھی مراتب عالیہ ہیں سب کے آپ مستحق ہیں، خدا نہیں ہیں آپ، خدا سے نیچے کے جتنے مناسب ہیں اس کے آپ مستحق ہیں، تو بات ختم ہو گئی۔ تو وہاں بھی مبالغہ میزی کا کیا تھا مطلب؟ جن کا نام ہی اللہ تبارک و تعالی نے احمد اور محمد رکھا ہو، احمد کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے، اور جب وہ مفعول کے معنی میں لیں تو اس کا مطلب سب سے زیادہ جس کی حمد و ثنا کی جائے اس کے مقابلے میں کسی کی حمد و ثنا نہیں، اور محمد کا معنی ہی یہ ہے کہ جس کی سب سے زیادہ حمد و ثنا متواتر ہوتی ہو۔ بالکل۔ تو آخر اتنے محامد ہوں گے، اتنے محاسن ان کے ہوں گے، کمالات ہوں گے کہ متواتر ان کی حمد و ثنا ہو رہی ہو۔ بالکل۔ اور جس نبی کو اذان جو اسلام کا شعار ہے، جس نبی جو عبادت نماز محض اللہ کی عبادت، اس میں جب تک اللہم صلی علی محمد کا صلاۃ سلام نہ پڑھیں نماز پوری نہیں ہوتی۔ یار وہ شخصیت کا آپ اس کو اینالائز آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ نہیں یار یہ من گڑت ہے اور یہ چھوٹی بڑی؟ نعوذ باللہ۔ ان کی تو مقامات عالیہ کا گڑت ہے اور یہ چھوٹی بڑی، نعوذ باللہ۔ ان کی تو مقامات عالیہ کا اندازہ ہی آپ لگا نہیں سکتے۔ وہ ایسا بحر ذخار ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے کہ اتنے محامد ہے۔ تو بھارت اس پر جو انہوں نے اینالائز کر دیا، اور اینالائز بھی اس انداز سے کر دیا کہ بخاری مسلم میں نہیں ہے، لہذا جو ہے جب بخاری مسلم میں نہیں ہے، سیاستہ میں نہیں ہے، لہذا یہ اس کا مطلب من گڑت ہے۔ بہت خوب بھائی، بلکہ آپ نے تو علامہ شبلی نعمانی رحم اللہ کا نام لیا غالباً۔ علامہ شبلی نعمانی رحم اللہ ہی نے سیرت النبی جو ان کی اپنی کتاب ہے اس میں سینکڑوں روایتیں وہ ذکر فرمائی ہیں جو نہ بخاری میں نہ مسلم میں، سیاستہ میں کہیں نہیں ہے۔ دوسری حدیث کی کتابوں کی روایتیں وہ انہوں نے وہاں نقل فرمائی ہیں۔ وہ کس بیس پہ نقل فرمائی انہوں نے؟ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ سیاستہ کے علاوہ کی روایتیں من گھڑت ہیں، ٹھیک ہے نا، تو پھر انہوں نے سینکڑوں روایتیں کیوں ذکر کی؟ میں جو موضوعات دنیا میں ظاہر ہوئے اسی پر آپ کی تان ٹوٹ گئی، نہیں یہ غلط ہے، باقی آپ نے جو پیش کی وہ صحیح کیسے ہو گئی؟ آپ بھی ساری صرف بخاری مسلم کی روایتیں پیش کرتے، آپ سیاستہ کی صرف روایتیں پیش کرتے، آپ نے کیوں دوسری پیش کی؟ ہم پہ پیش کر دی تو من گھڑت ہوگی، آپ نے پیش کی تو ہم پہ پیش کر دی تو من گھڑت ہوگی، آپ نے پیش کی تو کیا ہوگی؟ وہ معتبر و مستند ہو گئی۔ یہ تو میٹھا میٹھا آپ کڑوا کڑوا تھو ہے۔ اور دوسری بات یہ بتائیے کہ وہ ولادت کی رات میں یہ واقعات ہوئے دنیا میں، یہ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ واقعات تو ہوئے نا۔ یہ تو عیسائیت کی تاریخ میں بھی لکھے ہوئے ہیں، یہ تو کرسچینٹی کی ہسٹری میں بھی لکھے ہوئے ہیں کہ وہ یہ ہوا تھا۔ اب آپ اس کو کاٹ رہے ہیں کہ نبی کی ولادت اس رات میں ہوئی تھی، اس وجہ سے نہیں ہوئے، وجوہات تھی جس وجہ سے ہوئے، لیکن ہوئے تو ہے نا، اور اسی رات میں نبی پاک پیدا ہوئے تھے، اسی رات میں یہ واقعات پیش آئے۔ بالکل ٹھیک ہے نا؟ تو واقعات رونما تو مشاہدے میں آئے، دنیا نے دیکھا، کتابوں کا حصہ، تاریخ کا حصہ ہے۔ بالکل۔ تو پھر بتائیے وہ کیوں ہوئے، اس کی ریزن کیا تھی؟ اگر ہے تو کس وجہ سے ہوئے؟ کیا وہ عظیم و شان جو محل تھا وہ بلا وجہ زلزلے سے اس کے بنیاد میں دراڑیں پڑ گئی، اس کے کنگرے گر گئے، اور 1000 سال سے جلتی ہوئی آگ بجھ گئی، اور جو وہ دریائے فارس وہ سارا کا سارا خشک ہو گیا اچانک، وہ دریائے فارس وہ سارا کا سارا خشک ہو گیا اچانک۔ یہ واقعات تو رونما ہوئے ہیں، تو کس وجہ سے ہوئے؟ کیونکہ آپ ٹیکنیکل اصول کے مطابق تو کوئی وجہ ثابت کر ہی نہیں سکتے، اور انکار کر رہے ہیں آپ نبی کی ولادت کے معجزے کو، تو اس کی وجہ بتائیں کیوں ہوئے؟ ٹھیک۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہہ دیا بخاری مسلم سیاستہ میں نہیں ہے، لہذا جو ہے یہ من گڑت ہے، یہ قابل اعتبار نہیں ہے۔
تو پہلی بات ہے آپ نے بخاری مسلم کے میڈیا نا وہ میڈیا اسکالر انگریزی اسکالر بنے ہوئے ہیں جو ماڈرنائز اسلام لا رہے ہیں مارکیٹ میں، وہ بھی کہتے ہیں نہیں یہ کیا ایگزیجریٹ ہے، یہ ایگزیجریٹ ہے، اب ایگزیجریٹ کر دیا آپ نے، ٹھیک ہے نبی پیدا ہوئے بس پیدا ہوئے بھی جیسے انسان ہوتے ہیں، اب آپ کو اس کے پیدا ہونے پہ یہ ہو گیا پورے عالم میں ہے، نہیں یہ ایگزیجریٹ ہے، جیسے انہوں نے کہہ دیا مبالغہ میزی ہے، یہ بہت تجاوز ہے، تو آج بھی کہتے ہیں لوگ کہ ایگزیجریٹ کر دیا یہ، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلی بات یہ کہ اول تو ٹھیک ہے بخاری مسلم جو ہے انہوں نے التزام کیا ہے کہ صحیح حدیث سے لاؤں گا، استیاب نہیں کیا ساری صحیح حدیثیں میں اکٹھی کر دوں گا، یہ تو نہیں کہا نا، التزام کیا کہ جو بھی حدیث ہم لائیں گے وہ صحیح ہوگی، لیکن یہ نہیں کہا کہ ساری صحیح میں اکٹھی کروں گا، بالکل، بلکہ اس کا اقرار کیا امام بخاری کہتا ہے لقد کثیرا من الصحاح، میں نے بہت سی صحیح حدیثیں چھوڑ دی ہیں لیکن بخاری میں جو میں لایا وہ صحیح لایا ہوں، لیکن لقد ترکت کثیرا من الصحاح، لیکن بہت سی صحیح حدیثیں میں چھوڑ دی، کیونکہ ساری صحیح حدیثوں کا جو احاطہ تو کوئی کر بھی نہیں سکتا، وہ تو بخاری 2 جلدوں کی نہ ہوتی، 100 جلدوں کی ہوتی، بالکل ٹھیک۔ اور ولا اقول ان ما ترکت ضعیف، کہ میں یہ نہیں کہ میں نے مسلم میں جو حدیث لایا وہ صحیح لایا ہوں، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ جو میں نے چھوڑ دیا وہ ضعیف ہے، جو میں نے چھوڑ دیا آج یہ ایک ٹرینڈ بن گیا بخاری مسلم کی حدیث ہے نہیں بس ضعیف ہے، یہ ایک ٹرینڈ بن گیا بخاری ہے، یہ ایک ٹرینڈ بن گیا بخاری کی حدیث نہیں، بخاری کی نہیں، مسلم کی نہیں، اور پھر ضعیف ہے۔ تو مسلم خود کہہ رہا ہے کہ لا اقول ولا اقول ان ما ترکت ضعیف، میں یہ نہیں کہتا کہ جو میں نے چھوڑ دی جو میں نے ذکر نہیں کی وہ ضعیف ہے، وہ میں نہیں کہتا، مان رہے ہیں کہ بہت صحیح حدیثیں میں نے چھوڑ دی، میں تو اپنے منشا کے مطابق کتاب 2 جلدوں کی بنا دی ہے، باقی بہت صحیح حدیثیں ہیں۔ تو آپ تو خود ان کے اپنے منشا کے خلاف بھی بات کر رہے ہیں، خود ان کا مزاج وہ خود بول رہے ہیں کتنی صحیح حدیثیں چھوڑ دی میں نے۔ لہذا جو ہے دوسری مستدر حاکم ایک کتاب ہے، حاکم نے مستدر حاکم میں تمام وہ صحیح حدیثیں جمع کی جو مسلم اور بخاری نہیں لایا، انہوں نے وہ جمع کر لی ان کی شرائط کے مطابق۔ پھر سنن بیہقی میں حدیثیں ہیں، اور یہ جو حدیث ہے یہ سنن بیہقی کے اندر ہے، اسی طرح ابی نعیم کے اندر ہے، خرائطی میں ہے، ابن عساکر، سب نے جمع کی سارے واقعات، صحیح ٹھیک۔ اور پھر یہ میں نے بتایا یہ تو کرسچینٹی کی ہسٹری کے اندر بھی موجود ہے، کیونکہ کرسچنوں کے ساتھ تعلق ہے نا، اور کرسچن اور فارس کی تاریخیں ہیں ان کے اس کا تعلق ہے، انہوں نے ہوتے ہوئے دیکھا تھا، بالکل سب کچھ دیکھا انہوں نے، تو وہ تو مان رہے ہیں آپ پتہ نہیں کس کو خوش کرنے، تو وہ تو مان رہے ہیں آپ پتہ نہیں کس کو خوش کرنے کے لیے انکار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اب یہ ہے کہ وہ کیا واقعہ، چلو میں وہ بھی شیئر کر دوں ناظرین کو فائدہ ہو کہ اس کی ڈیٹیل ہے کیا۔ ہوا یہ کہ کسرا نوشیروان، کسرا کا بادشاہ جو تو ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، جب ولادت ہوئی اسی رات میں کسرا جو اپنے محل کے اندر بیٹھا ہے تو اس کا محل زلزلے کی طرح لرزا، ایسا لرزا کہ اس کی بنیادوں میں دراڑیں پڑ گئیں، اور اس کے 14 کنگرے تھے، 14 کنگرے، جو اس کی خوبصورتی اور عظمت کی شان تھی وہ 14 کنگرے گر گئے، کھڑکیاں ہل کے گر گئیں۔ یہ بڑا حیران ہوا کہ یار یہ کیا واقعہ ہوا، اگر سے خوفزدہ بھی ہو گیا لیکن اپنے خوف کو چھپانا بھی چاہتا تھا کہ بادشاہ تھا۔ صبح اسے دربار میں سب لوگ جمع کر لیے، ان کو کہا کہ بھائی آ جاؤ، بیٹھ گئے۔ کہہ رہے کہ تمہیں پتا میں نے کیوں بلایا تم لوگ؟ کہتا نہیں ہمیں تو نہیں پتا کیوں بلایا۔ ابھی اتنی بات ہی کی ہے تو اس کے بعد ایک خط آیا اس کے پاس، اس نے خط دیکھا تو خط میں لکھا ہوا تھا کہ بادشاہ سلامت، 1000 سال سے جو ہماری آگ جل رہی تھی نا ہمارے، کیونکہ وہ مجوسی تھے، یہ ملک فارس کی بات، ایران کی بات ہو رہی ہے، وہ جو آگ کی پوجا کرتے تھے، 1000 سال سے جو آگ جل رہی تھی جس کی ہم پوجا کرتے تو اچانک بجھ گئی وہ رات میں نا۔ اب اس کو تھوڑی سی دہشت ہوئی کہ یار میرے بھی عجیب واقعے پہ یہ ایک نئی خبر آ گئی۔ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا ایک اور خط، ایک بندہ آ گیا، اس نے جو ہے کہا کہ ملک شام کے علاقے سے پہنچ گیا، اس نے کہا جی ہمارے علاقے کے اندر جو ہے وہ
جو وہ پانی جو تھا دریا کا پانی سارے کے سارے ایک دم خشک ہو گئے سارے چشمے. اب یہ کہہ لے کہ جو دریا فارس ہے فارس، وہ دریا فارس ایسا خشک ہو گیا کہ ایسے لگتا ہے یہاں پانی کبھی تھا ہی نہیں. آج رات یہ واقعہ پیش آیا. اب اس کا خوف جو ہے انتہا کو پہنچ گیا کہ یار یہ تو لگتا ہے سم تھنگ رانگ، کچھ ہے. اب اس نے کہا کہ بھائی اچھا تم لوگ یہ عجیب باتیں مجھے سنا رہے ہو، تو کہنے لگا کہ اچھا تم لوگ یہ عجیب باتیں مجھے سنا رہے ہو، تو کہنے لگا کہ میں نے بھی رات عجیب دیکھا ہے کہ میرا محل یوں ہلا ہے زلزلے کی طرح، اس کی بنیادوں میں دراڑیں پڑ گئیں اور وہ 14 کنگرے جو تھے وہ جو ہماری شان وہ گر گئے 14 کنگرے. تو یہ صورتحال پیش آئی. اور ابھی مجھے بتایا کہ وہ دریا فارس اور وہ 1000 سال سے آگ جلی وہ اچانک بجھ گئی ہے، اور یہ کیا صورتحال ہے. تو وہ یوں حیران ہو کے بات کر رہا ہے. تو اس نے کہا کہ بھی کوئی آدمی پیش کرو جس سے میں معلومات کروں کہ یہ ہو کیا گیا، رات کو کیوں ایسا ہوا. تو جو ایک آدمی تھا ان کا خاص، اس نے کہا جی فلاں علاقے پر اس کو کہیں وہ کسی عالم کو بھیجے. اسے بحیرہ ان کہا یہ اچھا مشورہ ہے. اس نے بحیرہ کے وہاں بندہ بھیجا، کہا کسی عالم کو بھیجو سوال کرنا ہے. اس نے ایک عالم بھیجا جس کا نام تھا عبد المسیح غسانی. بڑا متبحر عالم تھا جس کی 150 سال عمر ہوئی تھی. متبحر عالم تھا جس کی 150 سال عمر ہوئی تھی. وہ آ گیا. جیسی آیا تو اس نے کہا تمہیں پتا میں نے تمہیں کیا سوال کرنا ہے. کہتے جی مجھے تو نہیں پتا. کہتے کہ اس نے کہا کہ ہاں آپ سوال کریں گے، جو مجھے جواب آئے گا تو میں دے دوں گا. اگر مجھے جواب نہ آیا تو میں ایسے بندے کا پتہ دے دوں گا جس کے بعد جواب ہوگا. وہ عبد المسیح غسانی یہ بات کی. اس نے کہا کہ اصل میں یہ معاملہ ہے، رات کو یہ محل ہلا ہے اور کنگرے گرے ہیں اور آگ بجھ گئی ہے، اور جناب یہ صورتحال پیش ہے، دریا ساوا جو خشک ہو گیا ہے. یہ کیا اچانک یہ انقلاب کیوں آیا؟ اس نے کہا کہ اس کا جواب میرے پاس تو نہیں، لیکن میرا ماموں اس کا جواب دے سکتا ہے جس کا نام ستی ہے اور وہ ملک شام کے اندر ہے. کہتا اچھا تم جلدی یہاں سے پہنچو، ماموں سے پوچھ کے آؤ کہ یہ اتنا بڑا یہ واقعہ کیوں ہو گیا. یہ ماموں کی طرف پہنچا. یہ ستی نہ پیر تھے، ایک دھڑ تھا اور اس کی گردن نہیں تھی، اس کا سر جو سینے پہ تھا. یہ اس کی یہ وہ گوشت کا لوتھڑا ہوتا تھا، اس کو جو اٹھا کے ایک اس کے اندر رکھ دیتے تھے ایک چٹائی میں لپیٹ کے، اس کے چار پہ لٹا کے لے کے جاتے تھے ادھر سے ادھر. تو وہ اس حالت میں ہوتا تھا وہ. تو یہ وہاں جب اس کے پاس ستی کے پاس پہنچا اور لکھا ہے کہ اس کی 700 سال عمر ہوئی. وہ ستی جو تھا اس کا 700 سال اس کی عمر ہوئی. اب یہ جب اس کے اپنے ماموں کے پاس پہنچا ملک شام، تو وہ اس آخری سانسوں پہ تھا، مرنے والا تھا آخری سانسوں. یہ جہاں پہنچا اچھا اس کا مرنے والا تھا آخری سانسوں. یہ جہاں پہنچا اچھا اس سے کوئی سوال کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جو ویسے گوشت کا لوتا گت وت پڑا رہتا تھا، اس کو یوں ہلاتے تھے جیسے کہتے ہیں مکھن بلوتے ہیں نا دودھ میں، اس بلوتے ایسے اس کو ہلاتے تھے تو اس کے اندر سانس پیدا ہو جاتا. علم تھا اس کے پاس. اب وہ جناب یہ پہنچا، اس نے اس کو سلام کیا، وہ کوئی جواب نہیں. یہ کہا ماموں خواہ وہ کچھ. تو اس نے پھر آگے سے بولا، کہا کہ ملک شام کا یمن کا جو ہے سردار بہرا ہو گیا ہے، بہرا ہو گیا ہے، یا یہ کہ جواب نہیں دینا چاہتا. یہ بولا کہ یمن سردار بہرا ہو گیا یا میرا جواب نہیں دینا چاہتا. بھانجا یہی بولا. اب اسے سر اٹھایا، سر تو اس کے ساتھ ہی تھا، اس نے یوں اوپر کیا. جی کہا کہ مجھے بھیجا بادشاہ نے تو مجھے اس سوال کا جواب چاہیے. یہ واقعہ پیش ہے. اچھا ہاں مزے کی بات. ہاں اس نے کہا کہتے تو وہ اس نے سر اٹھایا اور کہنے لگا کہ مجھے پتا تم کیا پوچھنے آئے ہو اور اس کا کیا جواب ہے. یعنی اس نے خود ہی سوال بتایا کہ تم یہ سوال کرنے آئے ہو اور تمہیں فلاں نے بھیجا ہے اور اس کا یہ جواب ہے. جواب اس کا یہ ہے تو فلاں نے بھیجا ہے اور اس کا یہ جواب ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ فرمایا کہ عرب کی دنیا کے اندر عصا ہاتھ میں لینے والا آ گیا جب ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آگ بجھ جائے گی، کنگرے گر جائیں گے، درال کے شام نہیں رہے گا، وہاں پر وہ اس کے قدم پہنچ جائیں گے. یہ بولتا ہے وہ. یہ بڑا حیران ہو کہ یار جو کچھ میں نے اس کو کہہ رہا تھا یہ تو پہلے اس کو سب پتا ہے اور اسے بتا دیا اور اسے کہہ دیا
کہ وہ نبی جو ہے نا وہ ظاہر ہو چکا، آج کی رات پیدا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ انقلاب آ گیا، یہ اس نے کہا، اور یہ کہتے ہی مر گیا، کہتے ہیں بس وہ آخری سانس سے وہ فوت ہو گیا۔ یہ وہاں سے دوڑا بادشاہ کے پاس، بادشاہ کو کہا کہ یہ صورتحال ہے۔ اچھا، اب اس کا بادشاہ کے ایک اور خاص ایک آدمی تھا جو بڑا عابد و زاہد تھا، موبزان کہتے تھے اس کو۔ اس نے کہا جی میں کو خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب؟ میں نے یہ خواب دیکھا کہ اونٹ ہے، اونٹ بڑے جفا کا سخت اونٹ ہیں جو ہمارے جو عربی نسل گھوڑوں کو گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں، اور وہ دریائے دجلہ سے پار کر کے دوسری طرف لے گئے اور شہروں کے اندر گھس گئے۔ یہ دیکھا، اور شہروں کے اندر گھس گئے، یہ دیکھا۔ اور اس کی تعبیر اس نے کیا دی تھی؟ اس ستی نے یہ دی کہ اصل میں وہ اونٹوں سے بعد وہ عرب ہیں، یعنی صحابہ کی مثال، کہ یہ جو ہے نا وہ آپ کے عربی نسل گھوڑوں کو گھسیٹ کے لے جائیں گے، اور تو گویا کہ دریا دجلہ سے پار ہو۔ اب رہا یہ سوال کہ یہ واقعہ کیوں ہوا؟ علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ دو سپر پاوریں تھیں اس وقت، ایک روم اور دوسرا فارس، روم اور فارس۔ اچھا، مسلمانوں کی ہمدردیاں روم کے ساتھ تھیں جو عیسائی ہیں، روم کے ساتھ اس لیے تھی کہ وہ روم کے ساتھ تھیں جو عیسائی ہیں، روم کے ساتھ اس لیے تھی کہ وہ آسمانی دین کو مانتے تھے، تو ہم بھی آسمانی دین کو مانتے تھے، تو مسلمانوں کی ہمدردیاں روم کے ساتھ تھیں۔ یہ امریکہ والے بھی رومی ہیں، اٹالین جو کہتے ہیں اٹالین ہے، یہ رومی ہیں، تو روم کے ساتھ تھیں۔ اچھا، اور مشرکین مکہ کی ہمدردیاں فارس کے ساتھ، آگ کی پوجا کرتے تھے، مشرک تھے، یہ بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے، مشرک تھے۔ یہ اس کی جس پر سورۃ روم پوری اتری ہے، وہ غلبت الروم، جو قرآن میں کہا نا روم ہار جائیں گے، تو یہ بات ہوئی تھی۔ تو پھر حضرت وہ کرنے بھی قسم ایک شرط لگا لی مشرک مکہ سے، نہیں اتنے عرصے بعد جیت جائیں گے، تو پھر بعد میں روم جیت گئے، وہ فارس۔ تو یہ مسلمانوں کی ہمدردی ہمیشہ جو روم کے ساتھ ہوئی، فارس کے ساتھ نہیں ہوتی تھی، کہ فارس شرک کا گڑھ تھا، اس سپر پاور تھا۔ علماء لکھتے ہیں اصل میں یہ واقعہ فارس میں اس لیے پیش آیا کہ نبی آخر الزمان تو توحید کا پرچم لے کے آئے تھے، تو لہذا ان کے آنے پر کہ پورے عالم کا اس وقت شرک کا جو مرکز ہے، اس مرکز کو ایک دفعہ آپ کی آمد پر ہلا دیا جائے، تاکہ اشارہ ہو جائے کہ یہ مرکز جو ہے شرک و بدعت کا، یہ شرک کا مرکز فنا ہوگا، شرک و کفر کا، اور یا اسلام کا توحید کا پرچم بلند ہوگا۔ اس وجہ سے یہ سارا واقعہ فارس کے اندر دکھایا گیا، اس وجہ سے یہ سارا واقعہ فارس کے اندر دکھایا گیا۔ تو نبی پاک پیدا ہوئے ادھر سارے۔ اچھا، وہ 14 کنگرے گرے، 14 کنگرے گرنے سے کیا مراد تھا؟ وہ ستی جو تھا، ستی، اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا اصل میں 14 کنگرے گرنے کا مطلب ہے کہ اب اس بادشاہت پر 14 بادشاہ رہیں گے، 14 وہ مسلمان یعنی وہ عربی اونٹ والے وہ اس پر قابض ہو جائیں گے، یہ بات کہی۔ تو جب یہ کسرا کو بتایا گیا تو کسرا کا 14 بادشاہ، 14 بادشاہ بہت ٹائم ہے بھائی، مطلب ایک بادشاہ 40 سال رہتا تھا، اب 14 بادشاہ تو بہت ہیں۔ یہ اس نے یہ سوچا کہ 14، اللہ کی شان، 4 سال کے اندر 10 بادشاہ فوت ہو گئے، ہلاک ہو گئے، 4 سال میں 10، اور باقی جو 4 تھے حضرت عثمان کے زمانے میں باقی 4 بھی ختم ہو گئے۔ اب 14 بادشاہ اتنے سے مختصر مدت میں اللہ تبارک و تعالی ختم کر دیے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ایران کا جو کسرا، یہ تو کسرا نوشیروان تھا، تو کسرا پرویز جب آیا، کسرا پرویز تھا جس نے خط پھاڑا تھا آپ کا، اللہ نے وہ بھی اصل میں دکھانا تھا کہ یہ اس کی گستاخی کے نتیجے میں یہ جو سرزمین استعمال ہوگی، آپ کا خط اسے پھاڑ کے پاؤں میں روندا تھا، تو نبی کو جب اطلاع ملی تھی تو نبی نے فرمایا کہ اس نے میرے خط کے ٹکڑے کیے ہیں، اس کی سلطنت کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ بس پھر کیا ہوا؟ بس اس کے بیٹے نے اسی رات اس کو قتل کیا۔ اچھا، اس کو جب اطلاع ملی تھی، آپ کا جب دعوت اسلام کا خط پہنچا تھا، اس ظالم نے کیا کہا؟ اس نے فوراً اسے یمن کے بادشاہ سے کہا، گورنر سے کہا کہ یہ کون آدمی ہے جس نے مجھے دعوت اسلام کا خط لکھا ہے؟ جاؤ اس کو گرفتار کر کے لے کے آؤ۔ تو گرفتار کرنے کے لیے قاصد پہنچ گئے مدینہ، گرفتار کرنے کے لیے پہنچ گئے کہ ان کو گرفتار کرنا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ نے کہا یہ بندے ہیں جو داڑھی منڈے تھے اور آپ کے پاس ہے تو آپ نے منہ پھیر لیا، ادھر آئے تو منہ پھیر لیا۔ فرمایا آپ نے فرمایا تمہیں کس نے کہا تھا یہ شکل بنانے کو، کس نے حکم دیا؟
انہوں نے کہا ہمارے رب نے حکم دیا، یعنی بادشاہ کسرا پرویز، اس کا نام تھا کسرا پرویز، اس نے حکم دیا. اس پر آپ نے فرمایا کہ بل ہمارے نہیں، لیکن میرا اللہ جو ہے مجھے حکم دیتا ہے کہ میں داڑھی کو بڑھاؤں اور مونچھوں کو کٹواؤں. آپ نے اس کو کاؤنٹر کیا یوں. اچھا انہوں نے کہا جی کیوں آئے؟ صاحب نے بتایا گرفتار کرنے کے لیے آئے. وہ کہہ رہے وہ بات. آپ فرمایا اچھا انہوں نے کہا کہ میرے نمائندے سے بات کریں صبح بات کرنا، کہو کہ میرے نمائندے سے بات کریں صبح بات کرنا. یہ بات کی. تو اب صبح جب ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے. آپ نے فرمایا کہ تم مجھے کیا گرفتار کرو گے؟ جس کا حکم لائے وہ ہلاک ہو چکا ہے. اس رات میں اس کے بیٹے نے قتل کر دیا اس کو. تعالیٰ نے کیسا دکھایا معجزہ کہ وہ جو ہے وہ قتل ہو گیا. کہتا وہ اس کو جو ہے اس کے بیٹے نے قتل کر دیا. جاؤ. یہ بڑے حیران، وہ بھاگے وہاں سے، بھاگے پہنچے جلدی سے یمن پہنچے. آگے پہنچے پتا چلا کہ جس وقت نبی نے بات کہی تھی اسی رات میں وہ قتل ہوا تھا. تو مطلب یہ کہ بس وہ قتل ہوا، پھر اس نے بیٹے نے اگلے اس کو قتل کیا. کرتے کرتے اس قتل میں جلد وہ 10 بادشاہ 4 سال میں ہلاک ہو گئے. اور آگے جو ہے باقی. تو کہنے کا مقصد ہے کہ وہ اتنی مدت کے اندر سب ختم ہو گئے. جبکہ وہ کسرا نوشیروان نے سمجھ رہا تھا کہ 14 کنگرے، تو 14 کنگرے کا مطلب یہ تھا بس یہ 14 بادشاہ تک حکومت رہے گی. آج یہ یا اسلام اور توحید کا پرچم بلند ہوگا. تو چونکہ وہ شرک کا گڑھ تھا اور وہ اسلام کی توحید تھی جس کو اس کے اوپر چھانا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے بطور ارہاس کے جو ہے یہ نظارہ دکھا کہ آپ کی پیدائش پر یہ وہاں پر ہلچل بچا دی. بتا دیا کہ ایک مقدمۃ وہاں پر ہلچل بچا دی. بتا دیا کہ ایک مقدمۃ جیش کے طور پہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے اب شرک کے ختم ہونے کا وقت ہے. آگ کو ایک دم بجھا دیا، اشارہ کر دیا کہ یہ شرک کی آگ اب باقی رہنے والی نہیں ہے، اب ہمیشہ ہمیشہ کے ختم کرنے والا نبی آ گیا ہے. بے شک. ہاں تو یہ واقعہ حدیث کی کتابوں نے تفصیل سے آندی ہے. اور پھر یہ اس عالم کے اندر رونما ہوا ہے. تو رونما ہونے کی وجہ بتا دے پھر کیوں رونما ہو بھائی، کون سی ٹیکنیکل وجہ ہوئی ہے؟ اور آپ اپنی نبی کی شان کو بڑھانے کے بجائے وہاں گھٹا رہے ہیں کہ نہیں اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا سینہ جو ہے محبت عشق سے خالی ہے. اللہ جبکہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. میں نے کہا نبی کے محامد و محاسن تو اتنے ہیں کہ آپ مبالغہ کر ہی نہیں سکتے. مبالغے کی حدود بھی پار کر لیں پھر بھی مبالغہ نہیں ہوگا. پھر بھی آپ 10% آپ کا کی شان بیان کر پائیں گے، باقی 90% پھر بھی باقی ہے. اللہ نہیں تو کھلیں گی آخرت میں. نبی کی وہ شانیں تو آخرت کے میدان میں کھلیں گی. دنیا کے اندر تم نے کیا تعریف کی بھائی؟ تم اس تھوڑی سی بات کو ایگزیجریٹ سمجھتے ہو، تھوڑی سی بات کو مبالغہ میری سمجھتے ہو. اس کا مطلب آپ نے اپنے نبی کو بھی پہچانا نہیں. جس نبی کے کلمے کو حضرت سلیمان کی انگوٹھی پہ لکھ دیا جاتا ہے تو سلیمان کی جو آسمان حضرت سلیمان کی انگوٹھی پہ لکھ دیا جاتا ہے تو سلیمان کی جو آسمان زمین کی طاقتیں غلام ہو جاتی ہیں. بے شک بے شک. حدیث میں آتا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا. وہ انگوٹھی پہن لیتے تھے آسمان و زمین مسخر. سبحان اللہ. یار آپ محمد رسول اللہ کی حقیقت کو پہچانتے نہیں ہیں اور آپ کہتے ہیں ایگزیجریٹ ہو گیا ہے. اور جو بخاری مسلم کی حقیقت میں نے بتا ہی دی ہے کہ اور پھر یہ اصول حدیث میں کہیں بیان بھی نہیں ہوا کہ بخاری مسلم میں اگر کوئی حدیث نہیں یا سیاستہ میں نہیں تو وہ ضعیف ہوتی ہے. یہ کہیں بیان ہوا؟ کہیں یہ اصول بیان نہیں ہوا. یا تو اصول حدیث میں یہ اصول بیان ہو، یا امام بخاری مسلم نے یہ بات کہی ہو کہ ہم حدیث میں یہ اصول بیان ہو، یا امام بخاری مسلم نے یہ بات کہی ہو کہ ہم جو حدیثیں نہ لائیں وہ حدیثیں ضعیف ہیں. بلکہ وہ تو کہہ رہے ہیں وَلَا أَقُولُ أَنَّ مَا تَرَكْتُ ضَعِيفٌ، میں نہیں کہتا کہ جو میں نے چھوڑ دیا وہ ضعیف ہے، کہ میں نے تو اپنے منشا کے مطابق لے لی. باقی اب بخاری مسلم آپ یہیں پہ آپ کی تان ٹوٹی، بخاری مسلم کیوں نہیں لایا؟ اب بخاری مسلم سے پوچھیں. نبی کی حدیث تو ہے اور پوری محدثین لا رہے اور سند کے ساتھ لا رہے. اور میں نے آپ کو تفصیل سے واقعہ بیان کیا کہ یہ وہ واقعہ پیش آیا اور اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت میں ایک انقلاب کا ظاہر ہونا ہے، یہ سب کا سب پتہ چلتا ہے. اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی انتہائی عجیب و غریب واقعات نقل کیے ہیں. تو جو نبی جو ہے لمحہ اس کے کمالات ایک طرف ہیں اس پر آپ حیران ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنی